ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک شخص جس کو تیرنے کا بہت شوق ہو اور وہ اس کے لیے ایک بہترین قسم کا تالاب تیار کرے جس میں امپورٹڈ ٹائلز وہ لگوائے اور اس میں پانی بھی عام پانی نہیں بلکہ فلٹر واٹر اس کے اندر بھرے اور اس کے بعد تیراکی کے لیے بہترین لباس باہر سے منگوا کر وہ پہنے اور پھر پانی میں چھلانگ لگا دے اور اس کو تیرنا نہ آتا ہو تو اتنی تمام تر تیاریوں کے باوجود وہ شخص پانی میں ڈوبنے لگے گا، کیونکہ اس نے ٹائلز تو اچھی لگوائیں، پانی تو بہترین ڈالا، لباس بھی اچھا استعمال کیا، لیکن تیراکی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی کہ تیرنا اس کو سیکھنا تھا وہ اس نے نہیں سیکھا۔ جب اس نے تیراکی نہیں سیکھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی، تمام تر خرچے بیکار، اور بالآخر اس کے پھر مقدر میں ڈوبنا ہی ہوگا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں شادی سے پہلے بہت خرچہ کیا جاتا ہے۔ لڑکا شادی سے پہلے اپنا کمرہ تیار کرتا ہے جس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پر بہترین قسم کی گاڑیاں تیار کی جاتی ہیں، ولیمہ بڑا پرتکلف ہوتا ہے، شاندار قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور بہترین شادی ہال میں یہ ولیمہ دیا جاتا ہے۔ لڑکی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، لڑکی کے گھر والے بہترین قسم کا اور مہنگے سے مہنگا جہیز اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ان تمام تر اخراجات کے باوجود، تمام تر کوششوں کے باوجود، تیاریوں کے باوجود بعض اوقات نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں چند ہی دنوں میں اختلافات کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور زندگی اختلافات اور پریشانیوں میں گھر جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تمام تر خرچے تو کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے کہ اس انداز میں تربیت کرنا کہ جو شادی کے بعد فائدہ پہنچائے، شادی کے بعد اچھے انداز میں زندگی گزارنے کے لیے مفید اور معاون ہو، ہم وہ تربیت اپنی اولاد کی نہیں کر پاتے۔ نہ لڑکے کی تربیت اس انداز میں ہوتی ہے اور نہ ہی لڑکی کی تربیت اس انداز میں ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور طلاقیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جناب بچوں کو شادی کے لیے تیار نہیں کرتے، ان کی ذہن سازی نہیں کرتے۔ بچوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ شادی کے بعد کون سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، بچیوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ شادی کے بعد کن ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ان پر یہ ذمہ داری آتی ہیں تو دونوں گھبرا جاتے ہیں اور پھر نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس لیے خدارہ اس طرف توجہ کرنا ہوگی کہ ہم اتنا ضرور کریں کہ بچوں کی تربیت اچھی کر دیں تاکہ وہ شادی کے بعد ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اور بالخصوص جو شادی کے شروع کے 3 سال ہیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں 3 اصول ہیں، ان پر بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 3 اصول کیا ہیں؟ برداشت، برداشت اور برداشت۔ شادی کے پہلے 3 سالوں میں برداشت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی جب اپنے والدین کے گھر سے سسرال آتی ہے تو وہ ایک زندگی کا بڑا حصہ 20-22 سال 23 سال اپنے آزاد ماحول میں گزار کر آتی ہے۔ وہ گھر والوں کی لاڈلی بن کر گزار کے آتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کھانا بناتی ہے، دل چاہتا ہے صفائی کرتی ہے، دل چاہتا ہے گھر کے کام کرتی ہے، ورنہ والدہ کے ذمہ ڈال دیتی ہے۔ تو پھر وہ سسرال آتی ہے تو ایک دم ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح لڑکا جو شادی سے پہلے کے 22-25 سال اپنے آزاد زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو ایک دم اس کو ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب شادی ہو جائے تو دونوں کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لڑکا بھی یہ بات ذہن میں رکھے، لڑکے کے گھر والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بچی ایک آزاد ماحول سے ذمہ داری میں آئی ہے تو لہٰذا اس کو اس ماحول میں ڈھلنے میں ٹائم لگے گا۔ اسی طرح لڑکی کو سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر ایک آزاد زندگی سے ذمہ داری کی زندگی میں آیا ہے تو اس کو بھی اس زندگی میں ڈھلنے میں وقت لگے گا اور اس کے بعد ہی یہ ایک ماحول بہترین انداز میں چلے گا۔ اگر شروع میں ہی شکایات شروع ہو گئیں، شروع میں شکوے کرنا شروع کر دیے تو پھر گھر کا ماحول مزید خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اگر لڑکی جناب لڑکے سے شکایت کرے کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آتے ہیں، آپ وقت پر کیوں نہیں آتے، تو لازمی سی بات ہے لڑکے نے 22-25 سال دوستوں کے ساتھ گزارے ہیں، اب اس کو ایک دم جب یہ پابندی کی بات سننے کو ملتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور پھر جناب وہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکی اگر وقت پر کام نہ کرے تو لڑکے کے گھر والے شکایت کرتے ہیں یہ کام کیوں نہیں کیا،
تو یہ بات پھر لڑکی پر گراں گزرتی ہے، کیونکہ گھر میں اتنی سختی اس پر نہیں کی جاتی تھی، تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ گھر کا ماحول بجائے پرسکون ہونے کے بے چینی میں تبدیل ہو جاتا ہے، انتشار اور افتراق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا خدارہ شادی سے پہلے جہاں بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں، وہاں یہ بھی ذہن بنایا جائے کہ دونوں بچوں کو، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، دونوں کو شادی کے بعد کی ذمہ داریوں سے باخبر کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ شروع کے جو 2-3 سال ہیں ان میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا، احساسات کا خیال کریں، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال کریں۔ جب وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ جائیں گے، احساسات اور جذبات کو سمجھ جائیں گے، تو آگے کی زندگی ایک بہترین انداز میں گزرنے لگے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھرانے کے لیے بہترین ہے۔ اگر لڑکا بہترین بننا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی کی تمام ذمہ داریوں کو سمجھے، لڑکی بہترین بننا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ جب ان تمام چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آگے کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اور اگر ان ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اور شادی کے بعد بھی آزادانہ ماحول میں زندگی گزارنے کی کوشش کی اور یہ سوچا کہ جناب مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، تو پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا جس طرح ایک شخص پانی میں جانے کے بعد اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، اسی طرح شادی کے بعد کوئی شخص اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو مزید چند ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بعض اوقات جو نتیجہ نکلے گا وہ طلاق کی صورت میں نکلے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے تمام تر معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔